बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ अहम तरीन खबरें। पॉलिटिकल एंड पे क्या हो रहा है, सियासी मैदान में क्या हो रहा है, कंपनी किस पोजीशन में है और इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस पोजीशन में है, न्यूट्रल क्या सोच रहे हैं, रावलपिंडी किस पोजीशन पे है, तो सारा आपसे डिस्कस करते हैं। तो इस वक्त जी वक्त करीब आ रहा है, लेकिन चूंकि ईद की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं और इन 2-3 दिनों में सारे लोग अपनी अपनी कुर्बानियां कर रहे हैं, जानवर ज़िबा करेंगे, कोई रिलैक्स करेंगे और कुछ हज पे गए हुए हैं। काफ़ी अहम लोग जो हैं वो हज पे गए हैं फ्रीज़ा हज की अदायगी के लिए और दुआ शुआ करेंगे वो, और हज उन्होंने अदा कर लिया है हमारी इत्तला के मुताबिक। तो उन सबको जी मुबारक हो, जिन्होंने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया उनको भी, जिन्होंने बता दिया है उनको भी, सबको हज भी मुबारक हो। और हम ये कहेंगे कि ये हज उनके लिए सही साबित हो और जब वो हज से वापस आएँ तो अच्छे फ़ैसले करें और पाकिस्तान के लिए फ़ैसले करें, पाकिस्तान के अवाम के लिए करें और अपने छोटे मोटे मफादात से हट के सिर्फ पाकिस्तान का सोच कर अगर वो फ़ैसला करेंगे तो यकीनन ये हज उनके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा। और अगर उन्होंने फिर फैसले वही किए और लिमिटेड और एक सर्कल में रह के किए और पाकिस्तान नंबर 1 पे पाकिस्तान को ना रखा, पाकिस्तान के मफाद को ना रखा, जमहूरियत को ना रखा, आईने पाकिस्तान को ना रखा, तो फिर यकीन जानिए कि वो फैसले वर्स्ट होंगे और उसका नतीजा भी पहले से कहीं ज़्यादा नेगेटिव और वर्स्ट निकलेगा, एडवर्स निकलेगा। तो ये सिचुएशन है। बहरहाल शुरू करते हैं खबरों की तरफ। इस वक्त 17 जुलाई जी इम्पॉर्टेंट 17 जुलाई है और 10 हो चुकी है और ठीक 7 दिन के बाद पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन है। अब तक की जो सिचुएशन है, वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि साबिक बना दिए गए, वो खुद मैदान में निकले हुए हैं और वो हर हलके में जा रहे हैं। 20 हलके हैं जी, वहाँ पे इलेक्शन है। हर हलके में जा रहे हैं, आंधी हो, तूफ़ान हो, बारिश हो, गर्मी हो, वो उनको पुरतपाक तरीके से उनका इस्तकबाल किया जा रहा है और उनकी फॉलोइंग बढ़ती जा रही है, उनका वोट बैंक बढ़ गया है। और जो बज़ाहिर अब तक के जितने भी आदाद शुमार, जितने भी सर्वे हैं, उसके अकॉर्डिंगली इंटेलिजेंस इदारे हों या अदरवाइज़ हों, वो सब के सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी 20 सीटों पे। एक आध सीट आगे पीछे हो सकती है रूरल एरियाज़ की, अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है। तो ये तो है ग्राउंड रियलिटी। और इमरान खान साहब खुद भी हैं। इमरान खान साहब को ये एज हासिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबको कि अब वो ना वज़ीर हैं, ना वो मुशीर हैं, ना सरकारी अहदों पे फाइज हैं। खान साहब वज़ीर आज़म नहीं है, इसलिए पीटीआई की टॉप लीडरशिप से लेकर नीचे तक खुद मैदान में निकली हुई है। शेख रशीद साहब भी साथ साथ चल रहे हैं, तो उन पे कोई कदगन नहीं है, कानूनी आइनी कदगन। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बावजूद कोशिश के कुछ नहीं कर पा रहा। और अगर वो वज़ीर आज़म होते, खान साहब वज़ीर होते, उनकी काबीना होती, तो फिर वो कैंपेन नहीं चला सकते थे। तो लिहाजा उनको तो भरपूर फ़ायदा हो रहा है। दूसरी जानिब क्या है? दूसरी जानिब ये है कि शहबाज शरीफ साहब नहीं जा सकते, हमजा शहबाज नहीं जा सकते, वज़ीर सूबाई नहीं जा सकते, वफाकी नहीं जा सकते, उनका हालत काफ़ी पतली है। और क्राउड पुलर कहा जाता था मरियम सफदर साहिबा को, लेकिन वो भी जलसे कर रही हैं, लेकिन उससे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। और फिर अगला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऊपर एक ऑर्डर पास किया हुआ है, गो के उस ऑर्डर को अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं ये कर रहे लोग। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आंखें बंद की हुई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आंखें बंद होती हैं, सोशल मीडिया आ जाता है, इमरान खान साहब आ जाते हैं, उनके लोग आ जाते हैं, वो बताते हैं। टेलीफोन कॉल जा रही हैं, वो फ़ौरन बता देते हैं, अब लोग छुपाते नहीं हैं कि वो फलां प्राइवेट नंबर से फ़ोन आया, उसने ये कह दिया, ये धमकी मिली, वो फ़ौरन हो जाता है। पब्लिक में चीज़ आ जाती है, सोशल मीडिया पे आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आ जाती है। वो भी एक टूल जो था धमकियों शमकियों वाला, वो भी काम नहीं कर रहा। तो अब क्या किया है, अब स्ट्रेटेजी तब्दील करने की कोशिश की है। फिर वो बिजली मुफ्त देने की बात की थी 17 दिन के लिए, वो भी प्लान नाकाम हो गया। और बहरहाल सड़कें फौरी फौरी बना रहे थे, वो भी रोक दिया गया। तो अब क्या है, अब वज़ीर जो हैं, क्योंकि अब इनको इजाफी कुमक मांग ली है जी, हमजा शहबाज साहब ने भी और मरियम सफदर साहिबा ने भी। उन्होंने कहा जी इजाफी कुमक भेजें, अपने चचा जान और वालिद साहब को कहा है, और इजाफी कुमक के बगैर काम नहीं चलेगा।
ورنہ یہ ہم الیکشن جو ہے انتہائی برے طریقے سے ہار جائیں گے، حالات ہمارے قابو میں نہیں ہیں۔ تو جس کا نتیجہ یہ نکلا، اس کی ریزن ہے کہ مہنگائی 33% مہنگائی بڑھ چکی ہے اس تھوڑے سے عرصے میں۔ پیٹرول 100 روپے سے زیادہ فی لیٹر بڑھ چکا ہے، ڈیزل 150 روپے فی لیٹر بڑھ چکا ہے، دالوں کے، چینی کے، کھانے پینے کی چیزیں کئی گنا بڑھ چکی ہیں، آپ کا آئل اور گھی وہ کئی گنا بڑھ چکا ہے، ڈبل سے بھی زیادہ ہو گیا ہے، 550 اور 600 روپے فی لیٹر اور فی کلو یہ نوبت آ گئی ہے۔ لوگ بہت آوازار ہیں۔ پھر گیس کی قیمتیں 335% بڑھائی جا رہی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایک نک و نک لوگ ہوئے ہیں، ایون ان کا ٹریول رک گیا ہے۔ یہ عید پہ میں نے کافی لوگوں کو دیکھا، اچھے خاصے جن کے پاس گاڑیاں ہیں لیکن وہ تنخواہ دار ہیں اور کوئی اضافی آمدنی ان کے پاس نہیں ہے، تو وہ لوگ اسلام آباد میں موجود ہیں، اسلام آباد سے باہر نہیں جا رہے۔ وجہ ہے کہ ہم جائیں گے جی تو پیٹرول کا خرچہ، اور پیٹرول کا خرچہ اب اگر آپ اسلام آباد سے ملتان جائیں، اسلام آباد سے لاہور جائیں، اسلام آباد سے اس ایریے میں یعنی کہ 4-5 گھنٹے کی ڈرائیو پہ جائیں تو وہ کہتے ہیں جی کم از کم بھی 30,000 کا پیٹرول جو ہے وہ لگ رہا ہے۔ یہ نوبت ہے، 25 سے 30,000 روپے کا فیول لگ رہا ہے آنا جانا، تو وہ کہتے ہیں 25-30,000 روپے کا ہم فیول دیں یا قربانی کریں، اور پھر یہ سارا اضافی سارے کا سارا بجٹ۔ تو بہت سارے لوگ اسلام آباد پنڈی سے باہر نہیں جا رہے اپنے آبائی شہروں میں عید منانے کے لیے۔ تو یہ تو ہے سچویشن۔ پھر جتنے بھی وہ جو روڈ شوز کیے گئے اس میں بھی جو رزلٹ آ رہا ہے وہ مسلم لیگ نواز کے خلاف ہے۔ تو نیچرلی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، نیچرل مہنگائی ظاہر ہے، لوگ تنگ ہیں تو یہی ہوگا۔ اب جناب اضافی کمک مانگی گئی ہے، یاز صادق صاحب وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ خواجہ سلمان رفیق صاحب ہیں، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ وزراء استعفے دے کے اب میدان میں اتریں گے اور یہ الیکشن جیتنے کی کوشش کریں گے۔ ان سے کوئی فرق نہیں پڑنا جی جب تک شہباز شریف صاحب نہ جائیں، اور اس کے لیے ان کو استعفیٰ دینا پڑے گا۔ سوشل میڈیا پہ یہ بحث بھی چل رہی ہے کہ بھئی یہ اس طرح نہیں، حمزہ شہباز استعفیٰ دے دیں، وہ نکل جائیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ الیکشن جیتیں گے تو آ جائیں گے، الیکشن نہیں جیتیں گے تو فارغ ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے اس وقت گراؤنڈ پہ ایک خبر، تو میں نے کہا آپ سے یہ شیئر کر لوں۔ دوسری جانب عمران خان صاحب بدستور اپنا وہ کیا کہنا چاہیے بھرپور انہوں نے گیئر پہ پاؤں رکھا ہوا ہے اور گاڑی سپیڈ دوڑائی جا رہی ہے۔ اگلی خبر ہے یہ ایک اور احسن اقبال صاحب کی۔ احسن اقبال صاحب کے ساتھ بھیرا پہ ایک واقعہ پیش آیا، اور ایک وہ برگر کی شاپ پہ گئے اور کافی انٹرنیشنل چین وہاں پہ برگر لے رہے تھے، وہاں پہ خواتین و حضرات موجود تھے، انہوں نے ان پہ نعرے بازی شروع کر دی۔ نعرے بازی شروع کی تو اس کے بعد پھر اگلا کام شروع ہو گیا، اور اس میں کافی وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی۔ پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ یہ کام کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سوشل لائف ہے، نکلے ہوئے ہیں، اور اگر اس طریقے سے ہوگا تو پہلے تو میں ساروں سے کہوں گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کوئی بھی یہ جب خود کر رہے ہوتے ہیں اس وقت یہ بہت اچھا سمجھتے ہیں، جب ان کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب صحیح نہیں ہے۔ تو اس وقت میڈیا بھی ڈیوائیڈ ہے، میڈیا بھی اپنے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے موجود ہوتا ہے، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے ان کے ساتھ چور اور یہ۔ لیکن یہ سارا کچھ ہوا کیوں ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب نے بھی ایک کام بہرحال بہت اچھا کیا ہے، وہ یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے بھی ایک کام کیا تھا، انہوں نے لوگوں کو ایک تو شعور دیا تھا، اور اس زمانے میں شعور دیا تھا 60s میں، ٹھیک ہے جی، 1960s میں انہوں نے عوام کو شعور دیا، بولنا سکھایا، اس کے حقوق سے ان کو آگاہ کیا، اپنے جو سیاسی بنیادی حقوق ہیں ان کے بارے میں۔ وہ خواہ کاشتکار تھا، خواہ وہ مزدور تھا، روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا، بڑا پرکشش نعرہ تھا۔ تو وہ جو شعور آیا، اب تو خیر دبو دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے، اور اب تو سارے کیا کہنا چاہیے گالیاں دینے والے، سب کچھ محترمہ بے نظیر بھٹو کو برا بھلا کہنے والے، ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے ساتھ حصہ بٹانے والے، ان سب کے ساتھ انہوں نے اتحاد کیا ہوا ہے، اور انہی کے ساتھ بیٹھے ہیں محض چند ماہ کے اقتدار کی خاطر۔ تو وہ سارے اصول تو ہو گئے ختم۔
کیونکہ زرداری صاحب کی پالیسی چلتی ہے اور زرداری صاحب کہتے ہیں 9 نقد نہ 13 ادھار، یہ چلے گا، اس لیے چھوڑیں اصولوں کو، آگے بڑھیں۔ تو یہی کام عمران خان صاحب نے کیا ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی پچھلے 22 سالوں میں اور خاص طور پہ پچھلے 5 سالوں میں تو انہوں نے بہت ہی زیادہ اس کو اویئرنیس دے دی ہے اور لوگوں کو ایک طاقت، ان کو بتایا لوگوں کو کہ ان کا حق کیا ہے، ان کے حقوق کیا ہیں، اور یہ سب کچھ وہ کتنے طاقتور ہیں، اور یہ اقتدار اگر کوئی حاصل کرتا ہے تو ان کی وجہ سے حاصل کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شعور اتنا آ گیا ہے اور جھجک ختم ہو گئی ہے، کھل کھلا کے سو لوگ اب تنقید کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایاز ضمیر جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے سامنے ان کو بٹھا کے ان پہ انہوں نے وہ تنقید کی، وہ طنز و مزاح کے ساتھ انہوں نے بھرپور طریقے سے ان کی پالیسیوں پہ تنقید کی، ان کے فیصلوں پہ تنقید کی۔ ایاز ضمیر نے عمران خان صاحب سامنے بیٹھے تھے، تو وہی یہ فنکشن تھا جس کے بعد ان کو ایاز ضمیر صاحب کو مار پڑی، اور اس کے بعد عمران ریاض صاحب کو گرفتار ہونا پڑا، ہتھ کڑیاں پہنائی گئیں۔ یہ وہی ایونٹ تھا، تو یہ یہاں تک وہ کر رہے ہیں۔ اب اس کا سامنا عمران خان صاحب کو بھی کرنا پڑ رہا ہے، اپنا معیار بلند کرنا پڑ رہا ہے، سٹینڈرڈ سیٹ کرنے پڑ رہے ہیں کہ اب یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ وہ ایک بات کرتے ہیں تو اس کو سارا قوم اڈاپٹ کر لے، اس کے فیصلوں کو تسلیم کیا جائے گا، یہ نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب نے ایک پیغام بھی دیا ہے نیوٹرلز کو، اور نیوٹرل کو کہا ہے کہ جی میری کوئی ذاتی لڑائی نیوٹرل کے ساتھ کسی قسم کی نہیں ہے، نہ ہی ہم افواج پاکستان کو کمزور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، نہ ہی ان سے کوئی جھگڑنے کا ارادہ ہے۔ ہمارا بڑا صاف اور شفاف مطالبہ ہے، اور وہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ایز سون ایز پاسبل، جتنی جلدی ممکن ہو الیکشن اناؤنس کریں۔ یہ جو امپورٹڈ ہیں ان کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا کسی بھی صورت میں، تو یہ ان کا بڑا ہی کلیئر سٹانس ہے جی، اور اس میں کوئی وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ فیکٹ بھی ہے کہ پاکستان کو جب سے یہ لوگ آئے ہیں پاکستان کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ عام آدمی، مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، وہ ساری کی ساری کلاسیں تبدیل ہو گئی ہیں، اور اب ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں لوگ۔ جو میں نے آپ کو سچویشن بتائی ہے ابھی بہت کم کر کے بتائی ہے، دالوں تک کی قیمتیں، اور پھر اگلا جو یہ ضمنی الیکشن میں ہو رہا ہے، یوٹیلیٹی سٹورز خالی کیے گئے ان کے ویئر ہاؤس، اور وہاں سے ٹرک بھر کے وہ جہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے ان حلقوں میں وہ ٹرک کھڑے کیے گئے کہ آئیں جی اور لے جائیں۔ یعنی جو چیز پاکستان کے عوام اور اس حلقے کے، اس شہر کے لوگوں کے لیے تھی یوٹیلیٹی سٹورز پہ سبسڈائز ریٹس پہ، تو وہ سارے کا سارا انہوں نے سیاسی مفاد کے لیے استعمال کیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے ویئر ہاؤس خالی کر دیے ایک سیاسی فائدے کے لیے، ایک ووٹ کے لیے۔ تو جب اتنی بے ضابطگیاں ہوں گی، اتنی ہوگی، تو اس پہ سارے خاموش ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آنکھیں بند ہیں، کسی بھی صورت میں ادھر بول نہیں رہے، تو پھر رد عمل بھی آئے گا۔ تو یہ تھی جی اب تک کی خبریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔